السلام علیکم عزیز ہم وطنوں، آپ کو لیگل ایڈوائزری وائر کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ریسیو کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو ہم سے کسی قسم کا قانونی مشورہ درکار ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی تفصیلات آپ کو چاہیے اپنی پڑھائی سے متعلق یا ہمارے اس لیکچر سے متعلق، تو آپ ہمیں ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم جورسپروڈنس کے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور جورسپروڈنس کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف جورسپروڈنس، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ عموماً جورسپروڈنس کا سبجیکٹ جو ہے اس کو بہت مشکل تصور کیا جاتا ہے، بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتا، تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس کو تھوڑا سا عام فہم بنائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اتنا جو مشکل سا لفظ ہے جورس اور پروڈنس، تو اس میں آخر ایسی کیا بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر صرف ہم الفاظ کو ان کے انگلش کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھیں، تو اگر ہم اس طرح اس کو انٹرپریٹ کریں تو جورس کون ہوتا ہے؟ ایک جورسٹ جو ہوتا ہے جو کہ لاء سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، تو جورس از اے لاء، اینڈ پروڈنس جو ہے وہ کسی جورس کی شاید عقل کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، کچھ ایسے ہی لگ رہا ہوگا، لیکن نہیں، یہ ذرا تھوڑی اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو چلیں تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ دور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سویلائزیشن کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے پہلے کیا تھا۔ تو مائٹ از رائٹ کا جو قانون تھا وہ تو جنگل کا قانون ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ کا قانون جو ہے وہ بھی جنگل کا ہی قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل کا قانون ہے۔ تو پہلے ایسا ہی ہوتا ہوگا، ہے نا؟ تو لوگ اکٹھے رہتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں طاقت تھی یا جس کے پاس پیسہ تھا یا جس کے پاس کسی بھی قسم کی دولت تھی، اسی کی بات بس مان لی جاتی تھی۔ تو یقیناً کچھ ایسے ہی حالات آپ کے دماغ میں ایک سینیریو بن رہا ہوگا، ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، پرانا رومن جو دور ہے اور انگلش موویز کے کچھ سینز آپ کے مائنڈ میں سے اس وقت گزر رہے ہوں گے۔ تو کچھ ایسی ہی سچویشن ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا دماغ کو دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جب جنگل ہوتا ہے وہاں بہت سارے جانور رہتے ہیں اور وہ طاقت کے زور پر وہاں پر حکومت کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی جب شروع ہوئی تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت تھی، جس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھا، زمین جائیداد تھی، اس کی ہی چلتی تھی، اس کی ہی بات سنی جاتی تھی اور اسی کو ہی جسٹیفائی سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانی عقل جو ہے وہ ارتقاء سے گزری اور اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر آنے والا جینس جو ہے وہ اپنی انسیسٹرز کا، اپنے آباء و اجداد کے تجربات لے کر اگلی نسل میں آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آہستہ آہستہ انسانی زندگی آگے بڑھی اور انسانی دماغ ڈیولپ ہوا اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز آنے لگی۔ اگر آپ حضرت آدم کے دور سے بات کو لے کر چلیں تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ جب وہ دنیا میں آئے تو حضرت حوا کی جو غلطی تھی اس کی سزا میں ان کو یہاں بھیجا گیا، تو obvious سی بات ہے کہ ایک غلطی اور اس کی سزا ملی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے ہی آگے مختلف باتیں چلتی رہیں۔ جب ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو دیکھیں یا جتنی بھی آج تک کی جو الہامی کتب گزری ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز بہت کامن نظر آئے گی کہ کوئی بھی مذہب آپ کو برائی کی طرف جانے کے لیے نہیں راغب کرے گا۔ ہر مذہب آپ کو اچھائی اور برائی کا ایک ڈفرنس دے گا، آپ کو بتائے گا کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو سوشل پوائنٹ آف ویو سے جو ایک سوشلائزیشن ہے، ایک معاشرہ کیسے تشکیل ہونا ہے، اس معاشرے میں کیسے انسانوں نے رہنا ہے، انسانوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہ اگر ہم اس کو
تھوڑا مذہب کی نظر سے بھی دیکھیں تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے ہی مذہب میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں، مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آہستہ آہستہ گرو کر کے آگے لے کر گئے، لیکن کچھ چیزیں بہت کامن تھیں جو کہ نیچرل لا آپ جسے کہہ سکتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو کامن سینس کو اپیل کرتی ہیں۔ اور یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لا از نتھنگ دین کامن سینس۔ تو آپ جب بھی مختلف قسم کی چیزیں ابھی آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی روٹین لائف میں سے ہی آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ جو لاز آپ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی روٹین لائف میں پر ہی بیس کر رہے ہیں، اس میں سے ہی لے کے چیزیں نکلی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو آگے سے کوئی غصے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس ریئیکشن کے صورت میں کیا ہوگا، اسے کرنا چاہیے ریئیکٹ یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ادر ٹاپک ہے اور ہم اس پہ پھر کسی اور وقت بات کریں گے۔ ابھی تو ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف جیورسپروڈنس کے اس انٹروڈکشن تک رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ اتنا موٹا سا جو لفظ ہے جیورسپروڈنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہوا کچھ ایسے ہی کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا گیا سویلائزیشن بھی بڑھتی گئی، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہماری کون سی باتیں اچھی ہیں کون سی باتیں بری ہیں، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیسے آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہیے، ہمیں کانٹریکٹ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیسے مطلب ایک چیز رائٹ کیا ہوتی ہے۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو کہ کوئی چیز ہے اس بندے کی کہ اگر وہ اپنے کسی گھر میں یا کسی چیز میں رہ رہا ہے تو میں نے اس کا وہ گھر یا اس کی وہ چیز نہیں لینی، یعنی پوزیشن کا کانسیپٹ، اونرشپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، رائٹ اینڈ ڈیوٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ تو یہ سارا کچھ گریجولی ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے ہی ایک دن ایک شخص صبح سو کر اٹھا اس نے کہا جی ایک چیز ہوتی ہے لا اور وہ میں نے بنا دی اور اب سب اس پر عمل کریں گے، ناٹ ایٹ آل۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نیچر نے چیزیں سکھائیں، ہم نے دیکھا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور پھر ایسے رائٹ اینڈ ڈیوٹی کا کنسیپٹ کریٹ ہوا۔ پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسٹمز تھیں، کچھ علاقوں کی روایات تھیں، ان روایات کو پھر بالکل کنفرم کر دیا گیا کہ اچھا یہاں پہ یہ ایک چیز ایسے ہی کی جاتی ہے، یہ یوں ہی ہوگی، کیونکہ یہ ایک عرصے سے اس کو اسی طرح پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ یہاں کی کسٹم ہے اور اس کو سب نے فالو کرنا ہے۔ پھر کچھ نئے لاز، کچھ نئے پرنسپلز ڈیولپ ہوئے۔ تو آج کے دور میں ہمارے ہاتھ میں جو ایک کتابی صورت میں قانون آ جاتا ہے یا جسے ہم اسٹیچوٹ کہتے ہیں وہ بن گیا، تو یہ ایک دن کی ایک رات کی چند مہینوں کی کوئی محنت نہیں ہے، یہ صدیوں کی ایک جو ہے اس کا رس ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ تمام قوانین موجود ہیں اور مسلسل اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے انسانی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، جیسے جیسے انسانی معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، ویسے ویسے جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی طرح سے قوانین میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اب یہ سب جب چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں، میرے اور آپ جیسا شخص جو پہلے دن کتاب پکڑتا ہے، قانون کی کتاب پکڑتا ہے، تو جب ان میں سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ بنا کہاں سے، آخر یہ آیا کہاں سے، آخر یہ ہوا کیسے، تو وہ ایک قانون کی کتاب جو ہمیں یہ ساری بات بتاتی ہے کہ اگر کہیں پہ کہا گیا ہے کہ جی کسٹم ایک چیز ہے، رائٹ ایک چیز ہے، ڈیوٹی ایک چیز ہے، پوزیشن ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اونرشپ ایک کانسیپٹ ہے، آخر یہ ڈیولپ کیسے ہوا، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں تو یہ بنے گا، اور یہ خیال کیسے آیا، یہ چیز کیسے بنی، اس لفظ کے پیچھے اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔
تو وہ ہماری کتاب جو ہمیں یہ بتاتی ہے، جو ان تمام پرنسپلز کے بارے میں ذکر کرتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر ملک کا لیگل سسٹم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ڈیفرنس کیوں ہے، وہ وہاں پہ کیسے جو ہے وہ بنا، ڈیولپ ہوا، کہیں پہ ریٹن ہے، کہیں پہ ان ریٹن ہے، کہیں پہ کسٹمری ہے، کہیں پہ ایک ملک میں شادی جو ہے وہ ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ اس کو ایک کانٹریکٹ مانا جاتا ہے صرف. تو یہ سب کانسیپٹس کیسے ڈیولپ ہوئے، وہ لاز کیسے بنے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے جورسپروڈنس، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی لا کا کانسیپٹ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا، کیا ایم تھا، اس سے کیا آبجیکٹیوز حاصل کیے جانے تھے، اس کا کیا سکوپ ہے، یعنی وہ کس کس پر اپلائی ہوتا ہے اور کس کس پر اپلائی نہیں ہوتا، جس پر اپلائی ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے، تو پوزیشن ہم عام طور پہ تو کہتے ہیں جی قبضہ قبضہ قبضہ. تو قبضہ تو آپ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی چیز کے آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گھر کے آپ اندر رہ رہے ہیں، کسی گاڑی کو آپ ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی یہ میری پوزیشن میں ہے. لیکن جورسپروڈنس ہمیں بتاتا ہے کہ پوزیشن ایک طرح کا نہیں ہے. پوزیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے تو اپنے گھر میں ہیں لیکن ایک گودام جس کی چابی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی پوزیشن میں. تو یہ چیزیں جو اتنی واسٹ سینس میں جا کے جب ہم پڑھتے ہیں کسی ایک لفظ کی ڈیٹیل، اس کی بہت ساری کائنڈز، جیسے رائٹ ہے تو رائٹ کوئی ایک قسم کا رائٹ تو نہیں ہوتا. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں آج کے اس دور میں کہ جی یہ تو میرا رائٹ ہے، تو وہ پوچھتا ہے جی آپ کا کون سا رائٹ ہے، یہ آپ کا سول رائٹ ہے کہ کرمنل رائٹ جو ہے کرمنل لائبلٹی ہے کسی دوسرے کی، یا یہ آپ کا جو ہے وہ مورل رائٹ ہے اور کسی دوسرے کی مورل اوبلیگیشن ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ سارا کچھ کہاں ڈسکس ہوا، جورسپروڈنس کے اندر. تو جورسپروڈنس جو ہے وہ لا ہے جو کہ ہمیں کسی بھی لا کے ہسٹوریکل اوریجن کے بارے میں بتاتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا. کوئی لا آپ کو پتہ چلتا ہے فرینچ ہے، کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے رومن ہے، کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پاکستان میں ہی بنا ہے آج کے دور میں. تو اس کی کسی بھی لا کا اوریجن بتاتا ہے کہ پیچھے کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ لا، اور اس کو بنانے کے کیا وجوہات ہیں. تو یہ جو سبجیکٹ ہے جو اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ کہلاتا ہے جورسپروڈنس. ٹھیک ہے، اور جورسپروڈنس جو ہے بیسیکلی تو یہ اس کی اسٹڈی شروع کی تھی رومنز نے بیسیکلی، اور انہوں نے اس آئیڈیا کو ڈیولپ کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے لیگل سائنس. لیگل سائنس جیسے کہ جو لا سے ریلیٹڈ، یعنی لا کے بارے میں بتاتی ہے کہ لا کیسے ڈیولپ ہوا، لا کیسے بنا. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں پانی کا ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، H2O، یعنی اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے. تو اسی طرح سے کسی لا میں جب ہم کسی شخص سے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی اس چیز پہ اونرشپ ہے، یا یہ تو یہاں کی کسٹم ہے، ٹھیک ہے، یا یہ یہاں پر پریسکرپشن ہے، تو یہ تمام الفاظ جو ہیں لا کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت سارے ایلیمنٹس پر بیس کرتا ہے. جب تک اس کے وہ تمام ایلیمنٹس، وہ تمام اسینشلز پورے نہیں ہوتے ہیں تو تب تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بن گئی. مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہیں گے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، تو اس کانٹریکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو کانٹریکٹ دو لوگوں نے کیا ہے اس میں یہ دو ہی لوگ تھے یا دو سے زیادہ تھے. اب ایک شخص اپنے آپ سے تو کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، تو اس کی سب سے اسینشل پوائنٹ کیا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی ٹو پارٹیز ان اے کانٹریکٹ، ایٹ لیسٹ ٹو پارٹیز. کوئی شخص اپنے آپ سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. ہاں وہ اس کا مورل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ کسی قسم کا،
اسپریچول کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ کسی قسم کا کہ ہاں جی کل سے میں صبح اتنے بجے اٹھوں گا، یا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا. وہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر سکتا ہے. دیٹ از ناٹ اے کانٹریکٹ ایون دین. تو جب ہم نے اس کو کانٹریکٹ کہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کم از کم 2 افراد ہوں، ان کے درمیان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ طے ہوں، وہ یا ریٹن ہو یا اورل ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بیچ میں کوئی کنسیڈریشن ہو. تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ جو لا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ملیں گی تو کانٹریکٹ بن جائے گا، یہ چیزیں بنیں گی تو گفٹ بن جائے گا، یہ پوائنٹس ہوں گے تو یہ ایک ایگریمنٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جس نے بتانی ہے کہ کسی لا کی جو سائنس ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اگر آپ کہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے تو آپ کہیں گے جی کہ اس کے بیچ میں اتنا ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن ہو تو پانی بنتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایلیمنٹس جو لا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ایسے ہوگی تو بیسیکلی اس لا کی بنیاد پڑے گی، اس کانسیپٹ کی بنیاد میں یہ سب کچھ شامل ہونا چاہیے تو یہ کانسیپٹ بلڈ اپ ہوگا، اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوگی، اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنے گا. تو وہ لا جو ہے بیسیکلی اس لیے اس کو لیگل سائنس کہا گیا ہے کہ لا کی سائنس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو جورسپروڈنس کا لفظ ہے یہ بیسیکلی، اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی جو ہمارے لا کے نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ آپ جب آگے جا کر بھی پڑھیں گے تو بہت ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ آپ کو لیٹن میں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو جورسپروڈنس کا لفظ ہے یہ بھی بیسیکلی ڈرائیو ہوا ایک لیٹن ورڈ سے جو کہ کہلاتا ہے جورس پروڈینشیا. جورس کا مطلب ہے لا اور پروڈینشیا کا مطلب ہے نالج. تو جب اس کو کمبائن کر دیں تو یہ بنتا ہے نالج آف لا. اٹ از آلسو کالڈ مدر آف آل لاز. تو مدر آف آل لاز پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسی وجہ سے ہی ہے یہ، کیونکہ اسی کے اوپر بیس کر کے باقی تمام لاز جو ہیں وہ بنائے گئے. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لا کے اندر جب بھی آپ نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو یہاں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ آپ نے کم از کم، اگر آپ کو اور کوئی ڈیفینیشن یاد نہیں آ رہی سامنٹ کی، ہالینڈ کی، کسی کی بھی، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے بیچ میں جو ہے نا بلیکس لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن ضرور دیں، کیونکہ بلیکس لا ڈکشنری از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کمپریہنسو اور بہت اوتھینٹک ہے، اور اس کے اوپر ہی تمام ایون جو کورٹ آف لا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کسی بھی لا کی انٹرپریٹیشن کے لیے، کسی ورڈ کی انٹرپریٹیشن کے لیے. تو اگر جب آپ نے کسی بھی کانسیپٹ کو تمام سبجیکٹس میں جب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بلیکس لا ڈکشنری ہے اس کا حوالہ ضرور دیں. تو بلیکس لا ڈکشنری جو ہے اس نے جورسپروڈنس کے بارے میں کہا ہے کہ اٹ از فلاسفی آف لا. میرا خیال ہے مجھے مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، جتنی بات میں نے پیچھے ساری کر دی کہ فلاسفی، بنیاد، بیسکس جو بتا رہی ہے کہ کوئی لا جو چیز اور جو کانسیپٹ جو لاز کے ہیں. اگر پنشمنٹ ہے تو پنشمنٹ کیوں ہے، جیسے پنشمنٹ ہے تو پنشمنٹ کی بھی تھیوریز ہیں. ایک طرح کی پنشمنٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں تو دیٹ از کالڈ اے پنشمنٹ. ضروری نہیں ہوتا کہ صرف اس کو فائن ہی کر دیا جائے تو پنشمنٹ. بعض اوقات اس کو کہیں جانے سے روک دینا بھی ایک پنشمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ کہ وہ جانا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر کیس لاز ہیں، پریسیڈنٹس ہیں. پریسیڈنٹ کیا ہے، یعنی کہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی، جیسے جیسے قانون آگے بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، تو پھر ایسا ہوا کہ الفاظ کی انٹرپریٹیشن کرنے کا ذمہ جو تھا وہ عدالتوں کے اوپر آ گیا، انہوں نے بتایا. تو پھر جج میڈ لا آیا، پریسیڈنٹس ڈیولپ ہوئے. تو زیادہ تر لا جو ہے، جو انگلش لا ہے، انگلش لیگل سسٹم جو ہے، اس میں زیادہ تر لا جو ہے وہ سارا پریسیڈنٹ بیسڈ ہے. تو اس لیے پریسیڈنٹ بھی پھر بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی جتنے پولیٹیکل کیسز آپ روزانہ سنتے ہیں ٹی وی پہ، میں کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کرتی، تو جب آپ اس کو سنتے ہیں تو جب آپ خبروں میں سنتے ہیں جج صاحب نے یہ کہا، جج صاحب نے وہ کہا، جج صاحب نے فلاں کہا، اور اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب
ججمنٹ کے اندر تو یہ بات لکھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہتے ہیں نو 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 نو، یہ اوبیٹر ڈکٹا تھا، یہ کورٹ کی آبزرویشن تھی، اس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں عدالت یا جج اپنی آبزرویشن لکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس آبزرویشن کا انفلوئنس جو ہے وہ اس کیس کے اوپر بھی ہو یا ججمنٹ کے اوپر بھی ہو. تو یہ چیز جس نے یہ سب کچھ ڈیفائن کرنا ہے کہ پریسیڈنٹ کیا ہے اور پھر وہ پریسیڈنٹ کون سا والا ہے، تو وہ فلسفیز جس نے اٹھانی ہے، بنانی ہے، بتانی ہے کہ یہ بنیادیں کون کون سی ہیں پریسیڈنٹس کی، اور اگر ایسا ہوگا تو یہ والا پریسیڈنٹ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو اگر اس میں یہ انگریڈینٹس ہوں گے تو یہ والا ہوگا. تو یہ سب کچھ جس نے بتانا ہے دیٹ از کالڈ جورسپروڈنس. اب یہ اکارڈنگ ٹو اوپین جو ہے وہ کہتا ہے کہ نالج آف تھنگس ہیومن اینڈ ڈیوائن، دا سائنس آف دا جسٹ اینڈ انجسٹ. نالج آف تھنگس کون سی چیزیں؟ انسان کی بنائی ہوئی یا ڈیوائن لا. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی سائنس جو آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اکارڈنگ ٹو ہالینڈ جورسپروڈنس از دا فارمل سائنس آف پازیٹیو لا. اب اس نے اس کو اپنے انداز میں بتایا کہ وہ ایک فارمل ٹائپ آف سائنس ہے جو کہ صرف پازیٹیو لا کا بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا ہونا چاہیے یہ بتا رہی ہے. آسٹن نے کیا کہا؟ اکارڈنگ ٹو آسٹن جورسپروڈنس از اے فلسافیکل اسٹڈی آف لا ان فورس. یعنی کہ فلسافیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لا انفورسڈ ہے، اس وقت چل رہا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی؟ اکارڈنگ ٹو سامن جورسپروڈنس از دا سائنس آف لا، لا آف لینڈ اینڈ اور سول لا. اس وقت کیونکہ لینڈ کا لا جو تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور سول لا جو تھا وہ بہت زیادہ زیر بحث ہوتا تھا، تو سامن نے اس کو جو ہے کہا کہ جورسپروڈنس جو ہے وہ اس لا کی سائنس بتا رہا ہے کہ جناب یہ لاز جو ہیں کیسے بنے. اب ایڈوانس ڈیفینیشنز آف جورسپروڈنس کیا ہیں کہ اینی تھاٹ اور رائٹنگ اباؤٹ لا اینڈ اٹس ریلیشن ٹو ادر ڈسپلنس سچ ایز فلسفی، سائیکالوجی، اکنامکس، اینتھروپولوجی اینڈ مینی ادر. تو ان سب سے ریلیٹڈ جو کچھ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ جورسپروڈنس کے اندر ہی آ جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لا اور اکنامکس کیا کہہ رہی ہے، سوشل لا، سوشل نارمز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے جورسٹ آئے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی عقل، سمجھ اور بوجھ کے تحت جو ہے کسی بھی لا کو ڈسکرائب کیا، کسی جورسپروڈنس کو ڈسکرائب کیا اور اس کے بارے میں انٹرپریٹ کیا کہ ہاں جی یہ کیا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ کسی سوسائٹی میں جو جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں جب آپ اس کو کوڈیفائی کر دیتے ہیں تو جناب وہ جورسپروڈنس ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ جی جو مین میڈ لا ہے دیٹ از کالڈ، اس کی اسٹڈی جو آپ نے کرنی ہے وہ جورسپروڈنس ہے. کسی نے کہا نہیں جی نیچرل جسٹس کے جو قوانین ہیں ان کی اسٹڈی جو ہے وہ جورسپروڈنس ہے. تو ہر کسی نے اس کو اپنے ہی حساب سے جو ہے جورسپروڈنس کو ڈیفائن کیا اور اس کے بارے میں اپنا ایک نظریہ دیا. اور لیکن جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جورسپروڈنس ہے بیسیکلی اس کا کہ ایمز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو باری باری میں یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے لیے پڑھتی جاتی جی. تو اب جو سبجیکٹ ہے جورسپروڈنس، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا تو اس کا مقصد ہے ٹو ٹرین دا مائنڈ انٹو لیگل ویز آف تھاٹ and affords a key to the solution of many provisions of singular and unaccountable law. یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بات بتائی کہ اس کا مقصد یہ کہ آپ کے دماغ کو ٹرینڈ کرنا، آپ کو بتا دینا کہ جب کوئی لفظ آپ کے دماغ میں آتا ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ او اچھا میں نے اس کو عام انسان کی طرح یہ نہیں کہہ دینا کہ ہاں جی اس نے جی گفٹ کر دیا، اس نے جی ہبا کر دیا. جب یہ لفظ جو ہی آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو آپ کا مائنڈ اس کو پڑھ کے ٹرینڈ ہوا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اسینشلز کیا ہیں، یہ ساری
چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ واقعی یہ چیز ہے. ٹو ٹیچ دا لائرز اینڈ لیجسلیچر دا کریکٹ یوز آف لیگل ٹرمز بائی پرووائڈنگ اے پریسائز اینڈ انایمبیگوس ٹرمینالوجی. پھر وہی بات ہے کہ اس مقصد جو ہے جورسپروڈنس پڑھانے کا اور پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب کسی نے رائٹ کا ورڈ یوز کیا ہے تو اس رائٹ کا کیا مطلب ہے. آپ نے جب بحیثیت قانون دان جب کسی کے رائٹ کی بات کرنی ہے تو آپ نے ہمیشہ لیگل رائٹ کی بات کرنی ہے. آپ نے اگر کسی کی اوبلیگیشن یا ڈیوٹی کی بات کرنی ہے تو آپ نے اس کی لیگل ڈیوٹی کی بات کرنی ہے، بیکاز ادروائز آپ اسے انفورس ہی نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے لاء کی سینکشن نہیں ہے، اس کے پیچھے لاء کی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے لاء کی فورس ہی نہیں ہے. اگر میں اپنے دوست کے ساتھ یہ وعدہ کروں کہ جناب کل شام 5 بجے میں آپ کے ساتھ چائے پینے جاؤں گی اور میں اس وعدے سے مکر جاؤں، تو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اور میرے اس وعدے کی امپلیمنٹیشن کے لیے عدالت میں جائے، کیونکہ یہ میرا اور اس کا ایک سوشل ایگریمنٹ تھا آپس میں. یہ ایک لیگل کانٹریکٹ نہیں تھا، لیگل ٹرم میں نہیں یہ بات تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس کو انفورس نہیں کروا سکے گا. تو جورسپروڈنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے کوئی ٹرم یوز کرنی ہے بحیثیت قانون دان تو ہم نے اس کو جو اس کے بارے میں جورسپروڈنس نے بتایا ہے کہ یہ ایکچولی یہ چیزیں ہوں گی تو ہم نے اس کو یہ سمجھنا ہے اس لفظ کو، تو وہ ہمیں اس کے لیے ٹرینڈ کر دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے جورسپروڈنس کا سبجیکٹ. To impart knowledge of the general ideas and principles lying at the root of all rules of law. ٹھیک ہے، impart knowledge of general ideas and principles lying at the root of all rules of law. تو جو تمام رولز آف لا ہیں ان کی ایکچولی جو روٹ ہے، جس میں جو جن پوائنٹس کے اوپر میں نے آپ کو جیسے کہا کہ لا از نتھنگ دین کامن سینس. ٹھیک ہے نا، تو وہ جس جنرل آئیڈیا پہ بیس کر کے وہ سب کچھ بن رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کامن سینس پہ بیس نہیں کرتی، جو ہماری کامن سینس کو اپیل نہیں کرتی، وہ ہم میرا خیال ہے کہ سوچیں گے جب ہم یہ سب کچھ پڑھ لیں گے اور ہم جورسپروڈنس پڑھ لیں گے تو ہمیں فوراً ہم کہیں گے نہیں یہ بات تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مائنڈ کو اسٹرائک ہی نہیں کرتی، یہ تو کامن سینس کو اپیل ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ٹو ٹرین دا مائنڈ اینڈ انیبل ون ٹو ڈسکور اینڈ اوائڈ لیگل fallacies which would have otherwise escaped noticed. ٹھیک ہے، ٹو ٹرین دا مائنڈ اینڈ enable one to discover. پھر وہی مائنڈ کی ٹریننگ اور اس کو اسکاب کرنا کہ وہ ڈسکور کر سکے اور اوائڈ کر سکے چیزوں کے بیچ میں سے ایسے لیگل فلاز اور اس کی جو ہے خرابیاں اور ان کو، تاکہ جو ہے کسی قسم کا جو ہے کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو کسی طریقے سے تو وہ اس کو پروٹیکشن دی جا سکے لا کے اندر لا کے. ٹو enable one to study the foreign laws intelligently because the fundamental principles are generally common to all systems of law. تو اب آپ دیکھیے جب یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم رولز آف نیچرل جسٹس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پرنسپلز آف نیچرل جسٹس پڑھیں گے. ابھی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس تو پاکستان میں نہیں بنے تھے نا، یہ تو بہت پہلے کے بنے تھے. تو جو باہر کے ممالک ہیں، انگلینڈ کے، امریکہ کے اور دیگر ممالک کے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جنرل پرنسپلز ہیں، جنرل فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لائک رائٹ ٹو اسپیچ ہے، رائٹ آف فریڈم ہے، تو رائٹ آف ایئر ہے، یہ سب کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں. تو اگر یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فنڈامنٹل یا بیسکس ہیں جو ہر لیگل سسٹم کے جو ہے وہ انہی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو یہ جب ہم جورسپروڈنس میں چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم کسی بھی دوسرے ملک کے قانون کو سمجھنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے. تو یہاں ہم پارٹ 1 کو ختم کرتے ہیں. اسی لیکچر کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے پارٹ 2 میں ہم اس کے کائنڈز آف جورسپروڈنس سے بات کو شروع کریں گے اور 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کا کریٹیکل انالیسس بھی پڑھیں گے. امید ہے آپ کی ایمبیگوٹیز دور ہوئی ہوں گی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جورسپروڈنس جو ورڈ ہے یہ کیوں یوز ہوا ہے، آپ کو یہ قانون کیوں پڑھایا جا رہا ہے، یہ اتنی موٹی سی کتاب آپ کو کیوں پڑھنے کو دی گئی ہے، اور اگر آپ اس کا پیپر پاس کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت میں
کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.